الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاخلاص و احضار النیہ سے متعلق ریاض الصالحین کی آخری حدیث چل رہی تھی۔ اس کا ترجمہ گزشتہ ہفتے ہو چکا تھا۔ ایک اجمالی طور پر اس پر بات کی جائے، ایک خلاصہ اس کا ذہن میں آ جانا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کی جائے گی کہ 3 لوگوں کا تذکرہ آیا۔ پہلا وہ شخص، یعنی 3 لوگ جا رہے تھے، غار میں رات میں رکنے کے لیے گئے تو غار پر ایک پتھر آ کر بند ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ غار سے نکلنا ان کے لیے دشوار اور ممکن ہوا۔ تو سب نے اپنے اعمال کے ذریعے جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے تھے، اس کا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا مانگی۔ تو اس میں 3 افراد تھے۔ پہلا فرد وہ تھا جس کے والدین بوڑھے تھے، اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا۔ دوسرا وہ شخص تھا جس کی چچا بہن تھی، وہ اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنا چاہ رہا تھا، یعنی ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا چاہ رہا تھا، اپنی شہوت پوری کرنا چاہ رہا تھا، وہ کسی طریقے سے وہ کرنے کے لیے بڑھا تو پھر کسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تیسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے پاس مزدور اور نوکر رکھے ہوئے تھے، اس نے تمام کو اس نے اجرت دی تھی۔ ایک آدمی بغیر اجرت لیے چلا گیا، پھر کئی سالوں کے بعد آیا تو اس نے پھر اپنی اجرت مانگی، اپنا وظیفہ مانگا تو پھر اس کو اس کا وظیفہ دے دیا گیا۔ تو یہ اجمالی طور پر بیان کیا گیا۔ اس کی تفصیل گزشتہ ہفتے اس کا پورا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے، یہ طویل روایت ہے، بہت سی باتیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مصیبت میں، پریشانی میں ہو تو اس کے لیے مستحب ہے، مستحسن ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ ماضی میں جو اچھا کام کیا ہو اس کے واسطے سے اللہ کی دربار میں دعا کرے۔ وسیلہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اپنی دعا کو پیش کرے۔ دوسری بات جو پہلے شخص کا واقعہ ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی عزت ہونی چاہیے، والدین کی قدر ہونی چاہیے، ان کا احترام، ان کا اکرام، والدین کی خدمت، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی، کیونکہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے گناہ کیا ہیں اس کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے ضرور۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الاشراک باللہ کے بعد جو بات کہی، عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں احسان فراموشی ہے، کیونکہ جو سبب بنے ہیں ہم کو دنیا میں لانے کا، اگر ہم ہی ان کے مخالف ہو گئے، ہم ان کے نافرمان ہو گئے تو پھر یہ گویا ایسا ہے کہ اپنے محسن کی مخالفت ہے، یہ احسان فراموشی ہے۔ احسان فراموشی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ والدین کی عزت، والدین کی قدر، والدین کا احترام، ہر چیز میں والدین کو ترجیح دینا چاہیے، اپنی اولاد پر بھی، اپنی اہل و عیال پر۔ اگر آدمی کا اہل و عیال ہے، اس کے باوجود بھی آدمی اپنے والدین کو کیا کرے؟ ترجیح دے، ان کا پہلے مقام، اس کے بعد دوسروں کا، پہلے وہ بعد میں دوسرے۔ تو یہ چیز معلوم ہوئی کہ والدین کی عزت ہونی چاہیے، والدین کی خدمت، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ دوسری بات، دوسرے شخص کی روایت سے، دوسرے شخص کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور ہوتی ہے۔ اب ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس مجبوری میں اس مجبور شخص کا ساتھ دے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہی صحیح تعلیمات اور یہی صحیح دین ہے کہ اگر ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو گویا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ بہت بری چیز ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ کیا اس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا اسلامی تعلقات، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا طریقہ یہی رہا
کہ آپ مجبوروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن باتوں سے آپ کو تسلی دی، دلاسا دیا، وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اس کے اندر آخر میں جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، جو حالات کے مارے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا۔ یہ چیز بیان کی گئی کہ اسلامی تعلیمات بھی یہ ہے کہ آدمی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس مجبوری میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی دیکھتے تھے کہ معاشرے کے جو مجبور ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، خاص کر جو مطلقہ عورتیں ہیں جن کا طلاق ہو چکا ہے، ان عورتوں کے متعلق اگر کوئی مجبوری ہے تو ان کو بھی حل کرنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم کوئی مجبور ہے تو کیا ہم اس کو سہارا دے رہے ہیں یا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سود کی جو حرمت ہوئی ہے اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں مجبور شخص سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کوئی مجبور شخص ہے، 1 لاکھ کی اس کو ضرورت ہے تو اسے اس شرط پر 1 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں کہ جب لوٹانا ہوگا تو اس میں کچھ اضافہ کر کے 1,20,000 یا 1.5 لاکھ اس طرح تم کو ادا کرنا ہوگا۔ تو گویا یہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے ایک علت یہ بھی ہے سود کے حرام ہونے کی، ربا کے حرام ہونے کی، کہ اس میں مجبور لوگوں سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دوسرا شخص جب اپنی چچا زاد بہن کے پاس جب وہ اس کے پاس آئی کچھ پیسے مانگنے کے لیے ضرورت کے تحت، تو اس نے شرط لگائی کہ یہ پیسہ اسی وقت دوں گا جب تیرے اور میرے درمیان کا راستہ صاف ہو جائے، یعنی میں اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ اس نے شرط رکھی تو مجبوری کے تحت وہ لڑکی مجبور تھی، اس نے مان لی شرط۔ اس کے بعد جب وہ آدمی بالکل مکمل طور سے قابو پا چکا تھا اس پر، بالکل اپنا منہ کالا ہی کرنے والا تھا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والا تھا، تو اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقها، کہ اللہ سے ڈرو، جو جس چیز کا حق ہے اس کو اس کے حق کے ساتھ اس کو ادا کیا کرو۔ جب یہ بات سننا تھا وہ آدمی فوراً پیچھے ہٹ گیا، جبکہ وہ مکمل قادر تھا اس گناہ کے ارتکاب میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹ کر اس کو بھیج دیا۔ اور جو دینار اس کو دیے تھے 120 دینار، وہ دینار بھی اس نے واپس نہیں لیے، اس کو بھیج دیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بات جہاں سے نکلتی ہے وہیں تک پہنچتی ہے۔ اس لڑکی نے دل کے ساتھ اس لڑکی نے بالکل ایک دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ اس نے بات کہی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی جب دل سے کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کا اثر سیدھے دل پر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر بھی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو داعی کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے تو سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دل سے وہ دعوت کو پہنچائے۔ ایک کڑن اپنے اندر ہو، ایک طلب ہو۔ جب تک کڑن نہیں ہوگی، جب تک طلب نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی دعوت صحیح طور سے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو دعوت میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ دل کے کڑن کو سامنے والے کے پاس بیان کیا جائے، بالکل ایک دکھ بھرے انداز میں، ایک بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بالکل دکھ بھرے انداز میں اس کے سامنے اپنی بات کو آدمی پیش کرنے کی کوشش کرے۔ جب اپنا دکھ آدمی پیش کرے گا، اپنے دکھ کے ساتھ کوئی بات کہے گا تو اس کا اثر ضرور کیا ہوگا، قبول ہوگا، اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا، اور آدمی کی یہ دعوت جو پہنچا رہا ہے اس کی دعوت میں اثر پیدا ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ آخری بات، جو آخری شخص ہے اس کے متعلق اس کے واقعے سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی مزدور ہم رکھیں، جو بھی مزدور، جو بھی نوکر ہو، جو بھی چاکر ہو، جو بھی غلام ہو، جس کو بھی ہم کام پر رکھیں تو اس کے بھی چند حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی انسانوں والا معاملہ کیا جائے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر اللہ کو نہ ماننے والے ہوں، اگر انسان ہے تو اس اعتبار سے ہم کو ان پر رحم کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دیا کرو۔ یہ حقوق ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں اس لیے کہ اس کو پرکھا جائے، یہ اس لیے ہیں کہ اس کو برتا جائے، اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ آج یہ جو باب ختم ہو چکا ہے، آخری حدیث تھی اس کے متعلق، اس کے بعد باب التوبہ شروع ہو رہا ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد
اب ہم 2 منٹ کے لیے اب اکیلے میں بیٹھیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ان 3 افراد نے تو اپنے ایک جو عمل خالص تھا اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، بالکل اللہ کے ڈر سے کیا تھا، وہ عمل انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کیا جس کے نتیجے میں ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب ہم غور کریں اپنی زندگی میں، ہم دیکھیں کیا ہم نے ایسا کوئی عمل کیا ہے جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان، جو صرف اخلاص پر مبنی ہے، جو حسن نیت پر مبنی ہے، جس کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا تھا؟ کیا ایسا کوئی عمل ہم نے کیا اپنی زندگی میں؟ اس کو دیکھیں، اگر کیا ہے تو مبارک، بہت مبارک، اگر نہیں کیا ہے تو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔